حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی زیادہ باعظمت دین ہوا کرتا ہے. جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے. حالانکہ عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، ایک تو رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے. یوں فرمایا کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے ہر جمعہ صحیح طریقے پر سنت کے مطابق درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے اور سنتوں کی روشنی کے مطابق اگر ہر جمعہ گزارے گا، یوں فرمایا اس کی پوری زندگی پر رونق ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی اور بہاروں والی ہو جائے گی. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے نا، اس کی موت اچھی ہوتی ہے.
موت کا پورا دار و مدار زندگی پر ہے. موت کے وقت زبان سے وہ نہیں نکلتا جو بندہ سوچتا ہے. اگر ابھی میں کلمہ پڑھنا چاہوں تو میرے لیے آسان ہے. مشکل کب ہے؟ فرمایا موت کے وقت. موت کے وقت تو زبان سے وہ نکلے گا جو پوری زندگی کیا ہوا ہوگا, جو دل میں بسایا ہوگا, دل میں جس چیز کی محبت ہوگی, جو چیز دل میں بھری پڑی ہوگی, موت کے وقت تو وہ نکلے گی. ایک شخص کو کلمے کی تلقین کی گئی, اس نے منع کیا کہ میں اور بات تو کر سکتا ہوں, میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. وجہ معلوم کی, فرمایا جیسے ہی کلمہ پڑھنے جاتا ہوں ترازو کا کانٹا میری زبان پہ آ کے اٹکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں ناپ تول میں کمی کرتا تھا. پتہ نہ چلا, اس وقت تو لگا میں کما رہا ہوں, پیسے آ رہے, بہاریں آ رہی ہے, مالدار ہو جاؤں گا, دنیا سور جائے گی, دنیا ویل سیٹ ہو جائے گی, دنیا پر رونق ہو جائے گی. اس چیز نے اٹیک کب کیا؟ موت کے وقت کیا. اب چاہ رہا ہے, کوشش کرتا ہے. یوں فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہماری یہاں پر ایک غلط فہمی بھی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جس کا انتقال ہوا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کلمہ تو نہیں پڑھا. او ہو بڑا بھاری مسئلہ ہو گیا, اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں. تو اگر کوئی موت کے وقت کلمہ نہ پڑھے تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بغیر کلمے کے گیا. ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے کہاں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو بیان کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہو. ہم کہاں ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بیان کرتے کرتے اگر خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو جائے تو کیا میں بغیر کلمے کے چلا گیا؟ آپ لوگوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ بغیر کلمے کے چلے گئے؟ یہ مطلب نہیں ہے. ارے کلمے کے خلاف کوئی جملہ بول کے تو نہیں گیا, ایمان کے خلاف کوئی جملہ بول کر تو نہیں گیا. بولے نہیں گیا تو ایمان پہ گیا. وہ تو زبان سے بول دے, فرمایا وہ بڑی اچھی چیز ہے. زبان پہ اس کو کلمہ یاد آ جائے موت کے وقت, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت بھری تھی اور ایمان کی عظمت کو اور ایمان کے تقاضے کو جانتا تھا, اپنے اللہ کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو پہچانتا تھا, اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی وحدانیت اس کے دل کے اندر ایسی اتری ہوئی تھی کہ موت کے وقت بھی وہ کلمہ پڑھتا پڑھتا چلا گیا. زندگی کتنی خوبصورت گزاری ہوگی کہ موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے. اگر کوئی زبان سے پڑھ لے تو بڑی نعمت ہے, لیکن اگر کوئی نہ پڑھ کے جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بغیر ایمان کے گیا ہے. نہ 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 نہ, اس نے کلمے کے خلاف کوئی جملہ تو نہیں بولا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بھئی ایک شخص ظہر کی نماز میں نیت کرتا ہے تو نیت کوئی زبان سے بولنا تھوڑی نہ ضروری ہے. بھئی میں جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے, میرا رخ بیت اللہ شریف کی طرف امام کے پیچھے, یہ بولنا تھوڑی نہ ضروری ہے. وہ تو دل میں نیت ہونی ضروری ہے. اگر میں نے بول دیا کہ میں جمعہ کی نماز میں کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو وہ فجر کی نہیں, وہ جمعہ ہی کی ادا ہوگی. وجہ تو کہا میں گھر سے نکلا نا اس وقت میری یہ نیت تھی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں, فجر پڑھنے نہیں جا رہا ہوں. تو وہ دل کی نیت کا اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. یہ 2 چیز ہر انسان اپنی دیکھتا ہے, بار بار آئینے کے سامنے دیکھتا ہے میری صورت کیسی ہے, میں خوبصورت کتنا لگتا ہوں. انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے.
اور میرے پاس بینک بیلنس کتنی ہے. ہر انسان کی نظر اپنی خوبصورتی پر، اپنے چہرے پر اور اپنے پیسوں پر ہوتی ہے، اور اللہ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں. کس کے لیے کیا؟ کس لیے کیا؟ جو عمل خدا کے، اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کے دربار میں اس کی بڑی ویلیو ہے. جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑے اللہ والے، حدیث شریف پڑھانے والے، حدیث شریف لکھنے والے، بہت بڑے محدث، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے محدث تھے، آپ کی تو مغفرت ہو ہی گئی ہوگی، آپ تو حدیث شریف پڑھاتے بھی تھے، حدیث شریف لکھتے بھی تھے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میری مغفرت تو ہو گئی، لیکن میں حدیث پڑھاتا تھا اس پر نہیں ہوئی، اور میرے علم پر بھی میری مغفرت نہیں ہوئی. پھر کس چیز پہ مغفرت ہوئی آپ کی؟ فرمایا کہ میں حدیث شریف لکھ رہا تھا تو پہلے زمانے میں درخت کی لکڑیوں کی قلم ہوتی تھی، اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر سیاہی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے. کہنے لگے کہ میں نے قلم کو سیاہی میں ڈبویا، پھر اس کو باہر نکالا، حدیث شریف لکھنے جا رہا ہوں، بڑا قیمتی کام کر رہا ہوں، اتنے میں اڑتی اڑتی ایک مکھی آئی اور اس قلم پر آ کر بیٹھ گئی. تو میرے دل میں خیال آیا کیا پتہ پیاسی ہوگی، تھوڑا سا پی لے سیاہی، اس کی پیاس بجھ جائے گی. تو کچھ سیکنڈوں کے لیے میں رک گیا اور وہ مکھی کی پیاس بجھی اور وہ اڑ گئی. اب یہ عمل تو ایسا تھا، نہ کوئی میرے خواب و خیال میں تھا، نہ میرے ذہن میں تھا، اور نہ کوئی یہ ایسا کوئی بڑا عمل تھا، اور میں تو اس کو کر کے بھول گیا تھا، چونکہ میں تو حدیث شریف لکھ رہا تھا، بہت بڑا عمل تھا. خدا کے دربار میں یہ عمل کام آیا. میں بھولا تھا، میرا اللہ نہیں بھولا تھا، میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا. اور یوں فرمایا آپ نے ایک پیاسی مکھی کا خیال کیا، آج ہم بھی آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی مغفرت کرتے ہیں اور آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتے. ایسے ہیں میرے اور آپ کے اللہ، ایسے قدر کرنے والے. کیا پسند آ گیا؟ کہ وہ 100% اخلاص والا عمل. کون دیکھ رہا ہے؟ مکھی بیٹھی ہے، ایک صرف دل کا حال ہے، دل کا خیال ہے، دل کی تڑپ ہے، دل کی آرزو ہے، دل کی چاہت ہے، دل کی امنگ ہے. کیا کیا ہے حضرت آپ نے؟ کہ ایک مکھی کی پیاس کا خیال کیا، ایک مکھی کی پیاس کا. تو جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوگا، انہیں حافظ عالم بناتا ہوگا، اللہ کے دین کا داعی اور شیدائی بناتا ہوگا، اور اس کی تربیت کا خیال کرتا ہوگا اور اس کے لیے دعا کرتا ہوگا، کیا خوب مقام پائے گا خدا کے دربار میں. جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہوگا، اپنے بہن بھائی کا اکرام کرتا ہوگا، وارثوں کو صحیح معنوں میں حصہ دیتا ہوگا، خدا کے دربار میں کتنا اونچا مقام پائے گا. اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والے ہیں، سب جاننے والے ہیں. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی قدر کرنے والے، سب کچھ جاننے والے. کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون. لوگوں یاد رکھنا، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے، سب معلوم ہے کون سا کام کس لیے کر رہے ہیں. خدا کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا بڑا کام کر کے آیا، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے لیے کر کے آیا. اگر کسی اور کا ہوگا پوری زندگی کی محنت منہ پر مار دی جائے گی. قیامت کے دن اپنے آپ کو مسکین پائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا.
کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا. کہا جائے گا وہ سب تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، آج ہمارے یہاں اس کی تجھے کوئی جزا نہیں ملے گی، جس کے لیے کیا تھا اسی کے پاس لے لے. ختم، پورا پانی پھر گیا. دنیا کی زندگی بھی ختم ہو گئی، لوگ بھی یہیں رہ گئے اور ان کی واہ بھی یہیں رہ گئی، اور آخرت میں بیچارہ اب برباد ہو رہا ہے، اب پریشان ہو رہا ہے. کیا اللہ اکبر. ایک عالم کو لایا جائے گا قیامت میں. کیا کیا دنیا میں؟ اللہ پاک عالم بنا، علم حاصل کیا. اور علماء کرام تو انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. اللہ میں اس مقام پہ پہنچا. یہ سب تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تاکہ تو لوگوں سے بحث کرے، تیرا نام بلند ہو. یہ سب تو نے اس لیے کیا، اور اس کو اوندا منہ گسیٹ کے جو ہے جہنم میں لے جائے گا، منہ کے بل گسیٹ کے. ہے کیا تو کہ عالم ہے، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے. لیکن نیت میں کھوٹ آئی تو اس کا علم بھی ایک طرف. چل تو اب دنیا میں لوگ تجھے نبی کا وارث سمجھتے تھے، اور دیکھ آج تیرا یہاں کیا حشر ہو رہا ہے. ایک مالدار کو لایا جائے گا. کیا کیا دنیا میں؟ اللہ بہت آپ کے نام پہ خرچ کیا، فلاں مسجد بنائی، فلاں کنواں بنایا، فلاں غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی. یہ سب تو اس لیے تو نے کیا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے سخی کہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے جو بڑا سخی ہے، اللہ کے نام پہ بہت دیتا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں تھا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے. اللہ اکبر. کیا کیا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے کام کیے. وہاں کس پہ مغفرت ہو رہی ہے؟ ایک مکھی کی پیاس پہ. اور یہاں بڑے بڑے عمل ہے لیکن دکھلاوا ہے تو صرف معاف نہیں کیا جا رہا بلکہ پکڑ ہو رہی ہے. چلو ایک شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کے دین کے خاطر اس نے اپنی پوری جان ہی لگا دی، پوری زندگی لگا دی، پوری جان لگا دی، یہاں تک کہ شہید ہو گیا. کیا کیا دنیا میں؟ اوہو اللہ تعالیٰ میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اور آپ کے دین کی میرے اندر بڑی شوق اور بڑا طلب اور بڑا جذبہ تھا. پوری زندگی آپ کے دین کی محنت کرتے کرتے لگا دی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میں شہید ہو گیا آپ کے لیے. کہا یہ تو اس لیے تاکہ لوگ دنیا میں تجھے بہادر کہیں. تجھے خلاصہ یہ ہے کہ تجھے بڑا آدمی کہیں. اب اللہ کے سامنے تو کیا بول سکے؟ اللہ تو سب جانتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ پوری طرح تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو سچی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور سچی کتاب بالکل. اللہ کی باتیں سچی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی سے غافل بھی نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے لوگوں یاد رکھنا، تم جو بھی کام کر رہے ہو اچھا ہو یا برا، اللہ تم سے غافل نہیں ہے. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ اکبر. جو اللہ کے عاشق ہو وہ تو مزے لے اس آیت سے. اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ سوچتا ہے کہ مجھے جس سے پیار ہے، محبت ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. اور ایسا تو صرف اللہ ہے جو ہر وقت ساتھ ہے. تنہائی میں بھی ساتھ ہے، مجلس میں بھی ساتھ ہے، جنگل میں بھی ساتھ ہے، صحرا میں بھی ساتھ ہے، فضاؤں میں بھی ساتھ ہے، اور دنیا کے جس ملک میں جاؤ اللہ ہر وقت ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. شہ رگ انسان کے بہت قریب ہوتی ہے، کہ اس سے زیادہ اللہ قریب ہے. انسان تجھے کیا معلوم؟ اور میں تو دلوں کا حال جانتا ہوں، دلوں کے بھید کو جانتا ہوں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تیرا اللہ تو ایسا ہے جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. آہا.
ایک شخص کا انتقال ہوا. ایک بہت بڑے اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا, جانتے تھے, بہت بڑے اللہ والے نے کہا آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہا او میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا یار, بڑا فضل کیا. اللہ کریں کہ وقت آئے تو اللہ مجھ پر اور آپ پر بھی فضل کر دے. یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر اللہ کا فضل ہو جائے. اور ایک بار جب پیشی ہوئی نا اللہ کے دربار میں اور یوں کہہ دیا کہ آپ کا کوئی عمل تو ہمیں پسند نہیں آیا, لیکن بس جہاں میرے فضل سے ہی معاف کر دیا, تو بھی بہت بڑا سودا ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اس کا جذبہ ہونا چاہیے. حضرت نے اس کو خواب میں دیکھا, بہت بڑے اللہ والے. پوچھا کیا گزری؟ کہا او بڑا کرم کیا میرے رب نے, اور واقعتاً بہت بڑا کرم تھا ان پر. منہ بھر کے کہنے لگے کیا کرم کیا؟ کہا اپنے یہاں جو بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. بولے ہاں وہ تو وقت کے بہت بڑے اللہ والے, صاحب مذہب بزرگ. 4 امام گزرے بڑے بڑے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. بولے وہ جو اپنے یہاں امام احمد بن حنبل ہے نا, ان کے زمانے کا آدمی. بولے ہاں وہ ابھی زندہ تھے. ان کو جو اللہ مقام دینے والے ہیں نا, وہ مقام مجھے رب نے ابھی سے دے دیا. تو یار ایک لوہار آدمی نے کہاں امام احمد بن حنبل, زمانے کا سب سے بڑا آدمی یار, صاحب مذہب بزرگ, بڑے اللہ والے, کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چل کے جنت میں جانے والے. اور بولے ہاں صحیح میں میرے رب نے مجھ پہ ایسا کرم کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام دینے والے ہیں وہ مجھے ابھی سے دے دیا. ان کو تو دیں گے, مجھے ابھی سے دے دیا. سبحان اللہ, کیا بات پیش آئی. خواب تو ختم ہو گیا. ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء جمع تھے, حضرت تشریف لائے اور ان کو خواب سنایا. خواب کی تعبیر کیا. بولے تعبیر کیا, ان کے گھر والوں سے پوچھو حضرت, ان کی بیوی زیادہ جانتی ہے, ان کا کوئی عمل ہوگا جو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قریب قریب ہوگا. ارے وہ لوہار آدمی تھا یار, امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی دین کی محنت کرنے والے, کتابیں لکھنے والے, اللہ کے سامنے رونے والے, ساری ساری رات اللہ کی محبت میں جاگنے والے. اور ایک لوہار آدمی, یہ تو خیر اللہ کی مرضی, اللہ جس کو جو مقام دے, لیکن صرف مغفرت نہیں, یہ تو امام محمد بن حنبل والا مقام. تو کہا چلو کوئی بات نہیں, ان کی فیملی سے معلوم کریں گے. پردے میں تھی, حضرت تشریف لے گئے, سلام کیا اور کہا کہ آپ کے شوہر کے بارے میں خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں. کہا بالکل سنائیے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. کہا میں نے آپ کے شوہر کو خواب میں دیکھا, اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام عطا فرمانے والے ہیں, اللہ نے وہ آپ کے شوہر کو ابھی سے عطا کر دیا ہے. تو ان کے قریب میں رہتے تھے امام احمد بن حنبل. اس نے کہا او اللہ اکبر کبیرہ, یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. حضرت تو حضرت ہے, ہمارے قریب رہتے ہیں, وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں, وہ کہاں, میرے شوہر کہاں. لیکن اللہ کرے کہ آپ کا خواب بالکل سچا ہو اور اللہ میرے شوہر کو یہ مقام دے دے. اس کے آنکھ میں سے تقریباً خوشی کے آنسو شروع ہو گئے. کہا تیرے شوہر کا کوئی خاص عمل؟ بولے کیا خاص عمل, میرے شوہر تو ایک مزدور جیسے انسان تھے, مزدوری جیسی کرتے تھے, بہت غریب گھرانے سے حضرت ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو حضرت میرے شوہر تو دن بھر کماتے تھے, نمازوں کے ٹائم پہ نمازیں پڑھتے تھے, رات کے ٹائم پہ سو جاتے تھے. اور کہاں امام احمد بن حنبل تو ہمارے سامنے ہی ساری ساری رات جاگتے تھے. تو میرے شوہر کا ایسا کوئی خاص عمل نہیں جو آپ کہہ رہے ہو. پھر بھی آپ تھوڑا سا سوچیں, غور کریں, بتائیں. کہاں البتہ 2 عمل ان کے بڑے اچھے تھے, اس پہ مجھے رشک آتا تھا. کون سے 2 عمل؟ ایک عمل یہ کہ یہ کلہاڑے کو اٹھاتے تھے لوہے پر مارنے کے لیے, ایسے اٹھایا, اور اگر اذان کی آواز آ جاتی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو ان کا دل کہتا کہ بزنس چھوٹا ہے, اللہ بڑا ہے, یہ رکھ دے. یہ اس کلاڑے کو رکھ دیتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے, مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. حضرت نے کہا یہ عمل تو بہت بڑا ہے کہ انسان
ایسا اذان سن کے مسجد کی طرف آ جائیں, اللہ کو منائیں, آخرت میں بڑا کام آنے والا عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل؟ تو کہا ہاں حضرت ایک بات اور ہے ان کی, جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبیل سے ہے. کہا یہ مجھے سنا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبیل سے جو بات ہے وہ مجھے سنا. کہنے لگے حضرت اصل میں یہ آتے تھے, جو کچھ پیسے لے کے آتے تھے تو کچھ کھانا گھر میں بن جاتا تھا, ہمارے بچے بھی زیادہ تھے تو ہم لوگ وہ کھانا کھا لیتے تھے, تو گرمی زیادہ ہوا کرتی تھی, ہم لوگ سونے کے لیے ہماری چھت پر چلے جاتے تھے. یہ گھر میں آتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, محنت مزدوری کی کمائی لے کر آتے تھے اور بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے, اور جب سونے کے لیے ہم اوپر جاتے تھے تو جیسے ہی ہم اوپر پہنچتے تھے تو قریب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا. تو یہ پتہ نہیں سونے سے پہلے ایک اس طرف جاتے تھے ٹیریس کی باؤنڈری پر, اور وہاں سے ایک نظر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ڈالتے تھے. تو کیا دیکھتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اور یہ دیکھ کے ان کی دل کی کیفیت چینج ہو جاتی. یہ اپنے بستر پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے کہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ دین کا کام کرتے ہیں, میں مزدور انسان ہوں, میں غریب انسان ہوں, میں فقیر انسان ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, حلال روزی کمانا بھی فرض ہے, میں پورا دن محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, ایک کاش میں بھی جو ان کی طرح فارغ ہوتا, میں بھی پوری پوری رات آپ کا قرآن پڑھتا. لیکن کیا کروں, چونکہ مجبور ہوں, رات سوؤں گا تو صبح مزدوری کے لیے جاؤں گا, مزدوری کے لیے جاؤں گا تو کچھ حلال روزی لے کے آؤں گا, حلال روزی لاؤں گا تو گھر میں کچھ کھانا بنے گا. اللہ میرے بچے بھی زیادہ ہیں اور میں غریب اور مزدور انسان, میں لاچار انسان ہوں. ایک کاش امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میرے پاس بھی فراغت ہوتی تو میں بھی اس طرح ساری رات آپ کا قرآن پڑھتا اور یوں سارے رات آپ کو مناتا. یہ کہہ کر وہ بے چین ہو جاتے تھے اور آہیں بھرتے تھے اور اشکیں بھرتے تھے, اور کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حضرت نے کہا ہاں یہی وہ عمل ہے کہ اللہ نے ان کو جو مقام دینے والے ہیں, ابھی اس سے پہلے اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے, سینوں کے بھید کو جانتا. ماضی قریب میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ, نیو مسلم عمرے پر جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے یہ دعا پڑھنا یہ دعا پڑھنا, بے چین ہو گئے, رونے جیسے ہو گئے. ہمارے حضرت سے ملاقات کے لیے آئے, حضرت عمرے پر جا رہا ہوں, نیو مسلم ہوں, مجھے عربی زیادہ آتا نہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پڑھنا, مجھے دعائیں یاد نہیں ہوتی حضرت, میں کیا کروں. اللہ اکبر. ہمارے حضرت نے فرمایا فوجی چاچا, اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. یہ سنا ایک دم خوش ہو گئے, پوری زندگی حضرت کا احسان نہیں بھولا کہ یہ ایک وہ آدمی تھا جس نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دل کو جانتا. شاید دوسرا سوال پوچھا تھا, وہاں دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ بولے چپے چپے پہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں. ایک کاش ہمارے اندر بھی یہ طلب ہو, جذبہ ہو, شوق ہو کہ میں بھی یہ جو نیک لوگ ہیں, پورا دن جو قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, دیوانے وار ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں, یہ گش میں دوسرے گش میں ملاقاتوں میں, اللہ کے راستے میں جماعتیں جا رہی ہے ان کو بھیجنے میں, جمعہ کی رات آتی ہے مرکز چلے جاتے ہیں, وہاں سو جاتے ہیں, تہجد میں اٹھ کے روتے ہیں. میرے پاس بھی موقع ہے, جوانی ہے, زندگی ہے, اگر بڑھاپا ہے تو اور زیادہ, اب تو میرے پاس دوسرا کوئی اسٹیپ ہی نہیں ہے. ایک کاش میں بھی ان کی طرح ہو جاتا اور اللہ کے جو لشکر ہے ان میں بھی شامل ہو جاتا اور میں بھی اللہ کے دین کا جذبہ رکھتا. کیسی قربانیاں دینے والے, کیسی ہمارے اکابرین 11 مہینے اللہ کے راستے میں, کیا قربانیاں ہیں, اور کیا دنیا ان کے قدموں میں آئی ہے, اور کیا دنیا نے ان کے قدم چومے, عزتیں بھی دے دی اور پیسوں کی ریل پیل بھی کر دی. آج کیا تھا 20 سال پہلے ہمارے لوگوں کے پاس, آج اللہ تعالیٰ نے ایک محنت کی برکت سے, اپنے بچوں کو جو پڑھایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کو ویل سیٹ کر دیا. ایک بڑا طبقہ جو زکوٰۃ لیتا تھا آج وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ,
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم کیا اللہ کی مدد کرو گے؟ تم اللہ کی مدد کرو گے نا اللہ کے دین کی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، چونکہ اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، دنیا والے کہتے ہیں تو دین کا کام کرے گا تیرے قدم لڑکھڑا جائیں گے، تیرے حالات ناساز ہو جائیں گے، تیرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، صرف تمہاری مدد ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے قدموں کو بھی جما دوں گا۔ میرے دین کی محنت کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے تم، میرے دین کی محنت کرو گے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا داروں کو دیتا ہوں، یہ جو مانگنے والے فقیر ہیں ان کو بھوکا نہیں رکھتا، تو تم میرے نام پر لوگوں کو بلاؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے تو کیا تم ذلیل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارے بچے حالات میں آ جائیں گے؟ آج تک تاریخ گواہ ہے جتنوں نے اللہ کے دین کی محنت کی ہے ان کا بڑھاپا بڑا شاندار آیا، جتنوں نے اللہ کے دین کی محنت کی ہے موت بڑی شاندار لے گئے۔ پوچھو اپنے اپنے علاقے میں ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کا کام کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، کس شان کے ساتھ دنیا سے گئے، حالانکہ نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے دین کی مدد کی ہے، موت بڑی شاندار آئی ہے۔ خدا کے دربار میں بڑی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اس کو بڑا تو سمجھو، دین کے کام کو اہمیت تو دو۔ کبھی نہ جا سکے گش میں کوئی جماعت نکلی ہے کبھی رو تو دو کہ اللہ میں نہیں نکل سکتا ہوں، یہ تیرے دین کے خاطر نکلے ہوئے، یہ کوئی پیسے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ کوئی اپنے نام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس وقت کہاں سے آیا؟ جو وقت ان کے پاس ہے وہی وقت ہمارے پاس ہے۔ ان کو اپنی آخرت یاد ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہر دکان والا اپنی طرف بلا رہا ہے، دکان کا بورڈ اپنی طرف بلا رہا ہے، دکان کی تھیلیاں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا ادائیں، کیا پیارا کام ہے۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ یہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، یہ تو پڑھا بھی لیتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ مشائخ ہیں، وہ بھی اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم جیسی جو سیدھی سادی عوام ہے، سیدھا سادہ مجمع ہے، ان کے لیے تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا بہت بڑی بات ہے، لیکن آج کل اللہ والوں کے پاس بھی اتنا وقت کہاں ہے؟ یہ سارے مشغول ہیں۔ آپ کہیں فون کریں میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کو کہیں گے آدھا دن ملے گا، ایک دن ملے گا، میں مشغول ہوں، منع نہیں کرتا رہنے سے، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے روزانہ صبح مسجد اور جماعت ہے، رات میں جو ہے تعلیم ہو رہی ہے، اور مہینے کے تعین کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہے، سالانہ چلہ جانا ہے، ملاقاتوں میں جانا ہے، ہر وقت ایمان کی باتوں کو سننا ہے تاکہ ایمان اتنا بھرے اندر کہ موت کے وقت ایمان نکلے اور ایمان کے ساتھ بندہ دنیا سے چلا جائے۔ یہ بات انتقال کے بعد سمجھ آئی تو بڑا افسوس ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی ایک ہی زندگی تھی، میں بھی اپنے اللہ کے لیے کچھ کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مبارک محنت کی اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بڑے قدردان ہیں۔ وہ کیسے قدردان ہیں؟ ہمارے یہاں کسی کا عدالت میں مقدمہ دائر ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ مقدمہ غلط تھا، جھوٹے الزامات تھے، تو جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، جھوٹے الزامات ہیں آپ پر۔ بندہ کہتا ہے جج صاحب جب جھوٹے الزامات ہیں تو یہ جو ریکارڈ آپ محفوظ کر رہے ہیں میرا، یہ بھی ختم کر دو۔ نہ نہ نہ، دنیا کی عدالت کا ایک قانون ہے کہ چاہے باعزت بری ہو جائے لیکن اس کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ رہتا ہے کہ یہ مقدمہ ہمارے پاس ہے۔ جج صاحب میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو بھی پتا چل گیا ہے،
نا نا نا، ریکارڈ تو محفوظ رہے گا. آپ باعزت بری ہو. ایک میرے خدا کے دربار کی عدالت ہے، بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ اکبر، صرف معافی نہیں کرتے، نامہ اعمال میں سے مٹا دیتے ہیں، اور یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ فرشتوں کی یادداشت سے اس کو نکال دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے کو، تاکہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی نہ دے سکے. ایسے کریم ہے میرے اور آپ کے اللہ. ایک شخص مندر کے پجاری ہے، یا سنم یا سنم یا سنم کہتے، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے. نیند آ رہی ہے، جو کہ لگ رہے ہیں، آواز نکلی کہ یا سمد، اے بے نیاز ذات، اے اللہ. آواز آئی آسمانوں سے، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر ہوں. ارے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، اللہ یہ بتوں کو پکار رہا ہے، نیند میں غلطی سے آپ کا نام نکلا ہے. کیا خوبصورت جواب دیا، میرے فرشتوں یہ بتوں کو پکارتا رہا ہوں، انہوں نے تو جواب نہ دیا، اب یہ مجھے پکار رہا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور یہ بت میں فرق کیا. لبیک یا عبدی. اگر میں اور آپ بھی سچے دل سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، اللہ کو کہیں گے اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، متقی بننا چاہتا ہوں، میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آئے تو بھی کر لو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کر لو، وقت ملے تو بھی کر لو، وقت نہ ملے اس کے لیے وقت نکال لو. اگر اس کا ایک گش پہ 10,000 پاؤنڈ ملتے ہوتے نا تو پوری پوری مسجدیں بھری پڑی ہوتی. آپ یقین مانو 10,000 پاؤنڈ کچھ نہیں ہے اللہ گش پہ جو وہ دینے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ یاد رہ جائے کہ ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤں گا، اور یہی سب کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.